نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین و حاضرین، پچھلا جو ہمارا درس ہے، جو میں نے آخری درس دیا تھا، وہ سورۃ النساء کا آخری رکوع میں نے بیان کیا تھا. آج اللہ کے فضل سے سورہ مائدہ کا ہم آغاز کریں گے. اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ 5 آیات پر مشتمل ہے. ٹوٹل سورہ مائدہ کے اندر 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں، یعنی 16 درسوں کے اندر ہم انشاءاللہ اس سورہ مائدہ کو مکمل کریں گے. ہر سورت کی کوئی نہ کوئی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ لوگوں کی توجہ اللہ تعالیٰ آیات کے ذریعے سے دلاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیں تو گائے کا واقعہ، کیونکہ سورہ بقرہ ہے ہی، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اس میں گائے کا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک مسئلہ ان کے پاس آیا تو گائے کا اس میں تذکرہ کیا گیا بار بار. سورہ آل عمران ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اعتراضات بیان کیے جو انہوں نے مسلمانوں پر اور اسلام پر کیے. اور اس کے بعد جو سورہ نساء پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے، ان کے جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے اور ان کے ویسے جو اخلاقی حقوق جو ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ تفصیلاً جو زیادہ بات ارشاد فرمائی ہے وہ حلال و حرام کے بارے میں، اور خصوصاً جانوروں میں جو جانور حلال ہیں اور جو حرام ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں جو حلال و حرام کے عنوان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس کا ذکر زیادہ ہے. مائدہ ویسے عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو، جس پر کھانا لگا ہو، تیار کھانا موجود ہو اور لوگ آ کے بیٹھ جائیں، اس کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں. تو میں نے بتا دی اس کی ٹوٹل 120 آیتیں ہیں. تو آج صرف ہم پہلا رکوع اس کا پڑھیں گے اور پہلے رکوع میں صرف 5 آیات ہیں. میں نے پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ یہ ایک کام تم پر کرنا حرام ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ عام زندگی میں جائز ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ حالت احرام میں چلا جاتا ہے وہ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو، معاہدوں کو پورا کرو. جو معاہدہ کر لیا نا اس کو توڑنا نہیں ہے، چاہے وہ کسی مسلمان سے ہو چاہے کسی کافر سے ہو. دیکھیں نا، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا اور صادق اور امین کوئی بھی نہیں ہے. حضور نے کفار مکہ سے معاہدہ کیا کہ بھائی 3 سال تک جنگ بندی ہوگی، ہم جنگ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی یہی فرمایا کہ اب تمہارا بھی کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ جو معاہدہ کر لیا ہے، جو وعدہ کر لیا ہے، اس کو پورا کرو. اور فرمایا احل لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، فرمایا تم پر ہر قسم کے 4 ٹانگوں والے جانور حلال کر دیے گئے، ہر قسم کے. اب صرف آیت کا اتنا حصہ اگر ہم پڑھ لیں نا تو اس کا مطلب ہم پر گدھا بھی حلال ہو گیا، ہم پر جناب ریچھ بھی حلال ہو گیا، ہم پر خنزیر بھی حلال ہو گیا، کیونکہ 4 ٹانگوں والا ہے نا.
لیکن آگے فرمایا الا ما یتلا علیکم، لیکن ہاں آئندہ آگے ہم احکام بیان کریں گے، ان جانوروں سے تم نے بچنا ہے، سارے جانور حلال ہیں الا ما یتلا، لیکن وہ ابھی تلاوت تم پر نہیں کیے گئے، تمہیں ابھی بتائے نہیں گئے، وہ آگے آئیں گے۔ فرمایا غیر محلی الصید وانتم حرم، لیکن حلال جانور جو واضح حلال ہیں وہ حالت احرام میں بھی تم اس کا شکار نہیں کر سکتے۔ عام زندگی میں تم شکار کرو، عام زندگی میں تم جنگل جا سکتے ہو، لیکن جب احرام پہنا ہوا ہے اس حالت میں حج کرنے والے حاجی یا عمرہ کرنے والا جو معتمر ہے اس پر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے احرام پہنا ہوا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ عقود، عہد، اس کی علماء نے 3 اقسام بیان کی ہیں۔ عہد جو کیا جاتا ہے اس کی کل 3 اقسام ہیں۔ ایک اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہے، عقد ہے، دوسرا بندہ اور اس کے نفس کے درمیان، اور تیسرا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ پہلا بندے اور رب کا، نمبر 2 انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہے، اور نمبر 3 ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ جو عقد اللہ اور بندے کا درمیان میں ہے اس عقد کو جو چیز واجب کرتی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ ظاہری بات ہے عقل ہوگی تو اس پر نماز فرض ہوگی، عقل ہوگی تو وہ اس پر جائیداد، اس کی جائیداد سے زکوٰۃ نکلے گی۔ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، دماغ ہی نہیں ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے، دیوانہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا مجذوب لوگوں پر شریعت لازم نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کی عقل جو ہے وہ مغلوب ہو چکی ہے، ان کی عقل پر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ہوش ہی نہیں ہے۔ ایک تو جعلی مجذوب آج کل جو بنے ہوتے ہیں نا، ان کی میں بات نہیں کر رہا، اصلی مجذوب جو ہے، جو اپنے حال سے بالکل خبر ہی نہیں ہے ان کو کوئی، تو ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک عقد ہے، ایک وعدہ ہے۔ تو ایک عقل ہے اور دوسری شرع ہے، شریعت ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عقد، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ ہے انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تجارت میں، نکاح میں، اور دنیاوی معاملات، وصیت کے اندر ایک وعدہ یہ ہوتا ہے، یعنی کسی نے کسی کے لیے وصیت کی، ایک انسان کی دوسرے کے لیے، بھائی میں مر جاؤں گا، میرے بعد میری پراپرٹی کا اتنا حصہ ہے، اس کو دے دینا۔ لیکن ہو شریعت کے دائرے میں، میں نے پہلے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ ایک بندے کی جائیداد سے تیسرا حصے سے زیادہ کسی کو وصیت نہیں ہو سکتی، وہ قبول ہی نہیں ہے۔ تیسرا حصہ، یعنی اگر کسی کے پراپرٹی جائیداد میں 3 کروڑ ہے اور وصیت کر جاتا ہے بھائی میرے پراپرٹی میں سے 2 کروڑ دے دیں، تو 2 کروڑ اس کی پراپرٹی میں سے کسی غیر کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ شریعت نے جائز ہی نہیں قرار دیا۔ ہاں 1 کروڑ ہے یا 3 لاکھ تھا اس کے پاس، تو 1 لاکھ اس کی پراپرٹی میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بندے کا دوسرے کے حق میں عہد ہے، یہ وعدہ یہ پورا کرنا پڑے گا، اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ ایک آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار میں عہد کر لیا کہ بھائی ہم آپ کو اتنا مال تیار کر کے دے دیں گے اتنے پیسے میں، بعد میں یہ نہیں ہے جب معاہدہ ہو گیا اس سے پہلے سوچ لو، جب معاہدہ ہو گیا نا اس کے بعد نہیں کہہ سکتے نہیں یار تو تے ساڈے نال دھوکھا کر رہا ہے، اینے دا سانوں پیندا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے شریعت کے لحاظ سے ایک بندے کو دوسرے۔ نمبر 3 نکاح میں، ایک دفعہ جب آپ نے نکاح میں ایجاب و قبول کر لیا، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ تو میرے نکاح میں میں اس کو چاہتا ہی نہیں تھا، نکاح سے پہلے کیوں نہ سوچا؟ اس لیے فرمایا گیا یہ تینوں، وصیت میں، تجارت میں اور نکاح میں، ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ، اور جب عقل ہوگی یا شریعت جانتا ہوگا اس حالت میں رب کے ساتھ کیا گیا عہد، یعنی کلمہ پڑھ لیا، کلمے کے تقاضے پورا کرے۔ اور نفس کے ساتھ انسان کا، اپنے نفس کے ساتھ جو عہد ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے گا، کیونکہ عالم ارواح میں یہ جو روحیں ہیں انسان کی، یہ اللہ سے عہد کر کے آئی تھی نا، سب نے مانا. تو وہ والا عہد بندے یاد رکھے کہ میں دنیا میں آیا کس مقصد کے لیے تھا. تینوں، رب کا عہد، اپنے نفس کا عہد، اور انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عہد، یہ جو ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے. اور حضور علیہ السلام نے منافق کی عادت بیان کی ہے کہ منافق ہوتا ہے کہ جو بدعہدی کرنے والا. مومن فرمایا، پوچھا گیا رسول اللہ کیا مومن جو ہے بے نمازی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کوئی جو مومن ہے عبادت میں سستی لا سکتا ہے اور باتوں میں کم ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی بھی بدعہد نہیں ہوتا. تو اس لیے ارشاد فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو. اگر وعدوں کو پورا نہ کیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے قیامت والے دن اس نے جو وعدے کیے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو، اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو. ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینوں کی توہین کرو. نمبر 1 اللہ کی نشانیاں کیا چیزیں بھائی؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر قدم اللہ کی نیک بندی کے، حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم لگ گئے، اس لیے وہ جگہ بابرکت ہو گئی. مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، حتیم کعبہ ہے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے نیک اور اللہ کے مقربان خدا جو اللہ کے قریب لوگ تھے، انبیاء اور انبیاء کی اولادیں، انبیاء کی حضرت ابراہیم کی بیوی، یہ ان کے قدم لگے جس کی وجہ سے یہ اللہ کی نشانیاں بن گئے. تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، تم کبھی بھی میری نشانیوں کی توہین نہیں کرنی. ولا الشہر الحرام، اور جن مہینوں کو میں نے حرام کر دیا ہے جنگ کے لیے اس کی بھی توہین نہیں کرنی، یعنی اس میں جنگ نہیں کرنی. 4 مہینے وہ ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، 3 مہینے اکٹھے ہیں اور 1 مہینہ آتا ہے رجب کا. ان مہینوں میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا کہ اس میں جنگ نہیں کرنی. تو فرمایا نمبر 3 ولا الہدیہ، اور نہ کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی توہین کرنی ہے، یعنی جانوروں کی بھی جو قربانی کے لیے آئے ہیں ان کی توہین بھی نہیں کرنی. ولا القلائد، اور نہ ان کی کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوں کہ یہ حج کے موقع پر حاجی حضرات لے کر آتے ہیں. حج والے جانور، یعنی حج کے لیے جب وہ قربانی کرنی ہوتی ہے اس کے جانور جو لائے جاتے تھے اس زمانے میں خاص قسم کا گلے میں اس کے ہار یا خاص قسم کی چیز لٹکائی جاتی تھی جس سے عرب والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حاجیوں کے جانور ہیں. اب تو خیر وہاں پر باقاعدہ جانور مل جاتا ہے، یعنی پہلے سے بکنگ ہو جاتی ہے کہ جناب یہ جانور فلاں کے لیے، تو پہلے سے موجود ہوتا ہے، حاجی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا جانور ذبح ہو جاتا ہے. تو اس زمانے میں لوگ ساتھ لاتے تھے. اب تو خیر باقاعدہ جو ہے نا بڑی سہولت آ چکی ہے ہر چیز کی. تو فرمایا ہاں ولا آمین البیت الحرام، اور ان لوگوں کی بھی توہین نہیں کرنی جو اللہ کے گھر میں مہمان بن کے آئے. حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، ان کی بھی توہین نہیں کرنی. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اس لیے کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے. حج یا عمرہ کرنے والا اللہ اگر ہمیں بھی توفیق دے تو نیت یہی رکھے کہ وہاں پر جانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، تو پھر وہ سفر بھی مبارک، ہر قدم بھی مبارک. لیکن اگر وہاں پر جانا اس لیے کہ میرے ساتھ حاجی لگ جائے یا میں عزت والا بن جاؤ، عزت تو اللہ دے ہی دے گا، لیکن نیت اللہ کی رضا. کیونکہ قرآن مجید نے جو حاجی کی ایک صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آئے. تو اللہ نے عرب والوں کو بھی منع کر دیا بھائی ان کی توہین بھی نہیں کرنی. تو فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام اتار چکو
اب تمہیں اجازت ہے، تم شکار کر سکتے ہو۔ شروع میں کیا بتایا کہ تم نے حالت احرام میں کسی جانور کا شکار نہیں کرنا۔ جب احرام اتار دو، آپ نے حلق کر لیا، صاف کا دوسرے کپڑے پہن لیے سلے ہوئے، تو اس حالت میں تمہیں اجازت ہے، اب تم کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا۔ جو خانہ کعبہ جو 8 ہجری میں فتح ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا، اس سے پہلے جب کوئی صحابی آتا حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو عرب کے جو کفار مکہ تھے، کافر تھے مکہ والے، وہ روک دیتے تھے مسلمانوں کو، حج نہیں کرنے دیتے تھے۔ اب صحابہ کے دل میں یہ تھی کہ اللہ ہمیں یہ غلبہ عطا کرے، ہم مکے کو فتح کریں، جن لوگوں نے ہمیں روکا ہم ان کو پھر مزہ چکھائیں گے کہ تم نے ہمیں 8 سال خانہ کعبہ سے دور رکھا، صفا مروہ کی صحیح سے روکے رکھا، یہاں تک کہ جب صلح حدیبیہ کے لیے حضور علیہ السلام 6 ہجری جب صلح حدیبیہ کے لیے حضور علیہ السلام آئے، 3 سال کا ایگریمنٹ ہوا مکہ والوں کے ساتھ کہ 3 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، سکون کے ساتھ رہیں گے۔ اب جب نبی علیہ السلام آ گئے حدیبیہ کے مقام پر، حضور ٹھہرے، 1500 صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا نبی پاک نے علیہ السلام نے، فرمایا عثمان تم جاؤ مکہ میں، ان کو جا کے بتاؤ ہم تلواریں لے کر آئے ہیں ساتھ، لیکن ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم صرف یہاں پر آئیں گے، حج عمرہ کریں گے اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی پہنچے، انہوں نے بتایا مکہ والوں کو کہ بھائی حضور آنا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام یہاں تک آ گئے، تو آپ لوگوں نے کوئی بے ادبی توہین نہیں کرنی۔ انہوں نے مکہ والوں نے کہا عثمان تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، قریبی بھی ہو، خاندان والے بھی ہو، تمہیں اجازت ہے، تم یہاں پر آ گئے ہو، خانہ کعبہ جاؤ، تم طواف کرو، تم حجر اسود کو چومو، صفا مروہ کی صحیح کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارے نبی کو نہیں ہے۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی نے سوچی، حالانکہ ایک اعزاز تھا، اتنے عرصے بعد خانہ کعبہ آئے تھے، اپنے آبائی علاقے آئے، موقع بھی تھا، کر سکتے تھے۔ 6 ہجری کا سال تھا، 6 سال بعد آئے تھے، تو حضرت عثمان غنی نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ تم ہمیں روکنا چاہتے ہو کہ ہم کر لیں حج عمرہ؟ فرمایا جس عثمان اپنے نبی کے ساتھ آیا ہے تو اپنے نبی کے ساتھ ہی طواف کعبہ کرے گا، اگر حضور اس عمرے میں نہیں ہوں گے تو عثمان بھی ایسا طواف نہیں کرے گا، ایسا حجر اسود کو نہیں چومے گا۔ حالانکہ سامنے خانہ کعبہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جو ذہنی کیفیت تھی، اللہ نے وہ بیان کی کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، انہوں نے تمہیں روکا، اب تمہارے دل میں ان کی عداوت نہ بیٹھے کہ ہمیں موقع ملے گا ہم ان کو مزہ چکھائیں گے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جب بھی کسی کی مدد کرنی ہے بھلائی کے کام میں کرنا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ والے کام میں کسی کی مدد نہ کرنا۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے بھائی ابھی صبر کا ٹائم ہے، وقت آئے گا اللہ غلبہ دے گا، لیکن دل میں عداوت نہ ہو کہ یہ ہمارے ماتحت آ جائیں پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ پکڑ کرنے والا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو۔ کون سی؟ المیتۃ، سب سے پہلے مردار، حلال جانور بھی ہے لیکن مر گیا تو آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، حلال بھی ہو۔ مرغی ہے، آج کل تو اللہ معاف کرے، ایک کسی نے ویڈیو ایک دکھائی کہ کسی ہوٹل میں گوشت جانا تھا تو بہت بڑا آرڈر آیا ہوا، تو ظاہری بات ہے ذبح کرنے اور جان نکلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو اس نے کیا کیا، مرغی پکڑی ہے یہی برائلر، اور اس کا سر اتار کے پھینکی جا رہا ہے، سر کاٹی جا رہا ہے اور پھینکی جا رہا ہے۔ یعنی اس طرح وہ جو مرغی ہے چاہے چکن ہے، اس میں تو ویسے بھی کئی لوگوں کا اختلاف ہے،
لیکن ذبح نہیں کیا اور ویسے ہی سر اتار کے اس کا گوشت بنائی جا رہے تو وہ تو حرام ہو گیا۔ اسی طرح کوئی بھی ہے، گائے ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، کوئی بھی شے کہ جو چاہے حلال بھی ہے لیکن اگر مردار حالت میں ہو گئی ہے تو تم اس کو چاہے بعد میں ذبح کرتے بھی رہو، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ فرمایا المیتۃ، سب سے پہلے مردار، والدم، نمبر 2 خنزیر کا گوشت، ولحم الخنزیر، نمبر 2 خون، ولحم الخنزیر، اور نمبر 3 خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ایسا جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ 4 چیزیں پہلے بیان کی ہیں، اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 مردار، میں نے بتا دیا آپ کو، حلال بھی ہوگا اگر مردار ہو گیا ہے، اس کی جان نکل گئی ہے، سانس ختم ہو گیا ہے تو بعد میں ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حلال بھی ہو جائے۔ نمبر 2 والدم، خون۔ لوگ آج کل تو خون کے ساتھ تویز کا ہی لکھتے ہیں، کالا مرغا لیں گے اور اس کو ذبح کر کے اس کے خون کے ساتھ تویز لکھتے ہیں، حالانکہ خون کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ اگر حلال جانور کا بھی خون ہے، قربانی کے جانور کا بھی خون ہے، خون کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، وہ آپ کے کپڑوں پر لگ جائے آپ کی نماز نہیں ہوگی جب تک آپ دھوئیں گے نہیں۔ تو فرمایا 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ خاص اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا نام کیوں لیا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں نا، اس کے کچھ نہ کچھ فطری اثرات ہیں بندے پر۔ کوئی بھی جانور آپ دیکھ لیں، اس کا گوشت کھائیں گے، اسی کے اثرات، اسی کی طبیعت آپ پر غالب ہوگی۔ یہ خنزیر کا گوشت، علماء، میں نے تفسیر میں پڑھا لکھا کہ علماء نے کہا کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام اس کا واضحتاً بیان کیا ہے، خنزیر کا گوشت۔ اور کئی لوگوں کا یہ جھوٹ ہے یہ بات کہنا کہ جناب خنزیر کا نام لینے سے زبان پلیز ہو جاتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رب قرآن میں اس کا نام کیوں لیتا؟ اشارہ کر دیتا۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ تو خنزیر، ولحم الخنزیر اگر بولو گے تو قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ہیں، تو یہ لفظ کہنے سے بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ نے قرآن مجید کے لہجے میں اگر اس کو پڑھا تو خنزیر کے کہنے سے کوئی زبان پلید نہیں ہوتی۔ اور اس کے حرام ہونے کے پیچھے جو وجہ ہے علماء نے بیان کیا ہے، یہ ہے کہ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے، اس کی طبیعت میں اثرات ہیں۔ یہ جانور کی طبیعت میں خصوصاً جو ہے وہ بے غیرتی زیادہ ہے، یعنی غیرت نہیں ہے۔ جو اس کی اولاد میں سے ہوگا یا جس سے یہ پیدا ہوگا، یہ اسی کے ساتھ یہ اپنا تعلق بھی بناتا ہے۔ اور حالانکہ اور جانوروں میں تھوڑی وہ غیرت ہوتی ہے، وہ جس سے پیدا ہوں گے کبھی بھی اس کے قریب اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ یہ جانور ایسا ہے، اس لیے انگریز اس کو کھاتا ہے نا، ماں، بہن، بیٹی، اس کا جو تمیز ہے ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ جو بیوی کے ساتھ اپنے تعلق رکھتا ہے وہی بہن کے ساتھ اور وہی ماں کے ساتھ بھی۔ وجہ یہ ہے وہ یہ کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ذہن سے وہ جو ایک پردہ اور شرم و حیا والا مادہ ہے نا، اللہ نے وہ ختم ہی کر دیا ہے، کیونکہ خنزیر کی طبیعت میں یہ چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ حرام کیا ہوا ہے، تاکہ مسلمان اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اس کی عزت، اس کے ناموس کا خیال رکھ سکیں۔ تو فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، ایسا جانور جس کو غیر اللہ کے نام ذبح کرتے وقت جن کو غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، لوگ یہ آیت کا غلط جگہ پر یہ آیت فٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی ربیع الاول آ جائے گا یا کوئی 11ویں شریف کا پروگرام ہوگا، کسی جانور کو ذبح کریں گے، کہیں گے جناب یہ غوث پاک کے نام کے بکرے، تو لوگ کہتے ہیں حرام ہو گئے جی۔ یہ وہابی حضرات اکثر یہی آیت پڑھتے ہیں، یہ والی آیت، یہ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہی آیت پڑھ کے کہ اللہ نے 4 چیزیں حرام کی کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ایسا جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، تو غیر اللہ کے نام پر بندہ حرام ہو جائے۔ اور کئی لوگ ختموں کی چیز بھی اس لیے نہیں کھاتے کہ جناب یہ غیر اللہ کے نام پر ہے۔
اچھا یہ سمجھ لیجئے، یہ جو قرآن نے لفظ بولا ہے نا وما اہلا، اہلا کا معنی کیا ہے عربی میں؟ عربی میں اہلا کہتے ہیں وما ذبیحہ، جس کو ذبح کیا جائے لغیر اللہ، غیر کے لیے، غیر کے نام لے کر، جس کو ذبح کرتے وقت، اگر میں کہتا ہوں، علماء نے لکھیا باقاعدہ، اگر ذبح کرتے وقت حضور کا نام کتنا اونچا ہے، جانور ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ کی جگہ حضور کا نام لیا جائے نا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، حالانکہ حضور کا نام تو بابرکت ہے، لیکن کیوں؟ ذبح کرتے وقت جب بھی نام لینا ہے تو بسم اللہ ہی، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو یہ جو بولتے ہیں کہ جناب غوث پاک کے نام کا بکرا تو حرام ہو گیا، ختم میں جناب 11ویں شریف دلوائی حرام ہو گیا، جناب داتا صاحب کا لنگر آیا حرام ہو گیا، کیوں جی؟ داتا صاحب کا نام لیا اوپر، اور قرآن نے تو کہا کہ جو ذبح کرتے وقت کسی کا غیر کا نام آ جائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ داتا صاحب اور غوث پاک تو دور کی بات ہے، نبی پاک کا کوئی نام لے لے ذبح کرتے وقت جانور حرام ہو جائے گا، یہ ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں اپنا۔ تو یہ جو غوث پاک، داتا صاحب، یہ 11ویں شریف، یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ جو بکرا ہے ذبح کرتے وقت اللہ کا ہی نام آتا ہے، لیکن اس کی خیرات کا ثواب داتا صاحب کو ہے۔ یہ 11ویں شریف کے بکرے کا جو ہم نے لیا ہوا ہے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہوگا، لیکن اس کے ثواب جو ہے یہ ہم غوث پاک کو پہنچائیں گے۔ تو یہ خاص ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ منت کا یا نظر نیاز جو ہے یہ حقیقت میں رب کے لیے ہے، کیونکہ نظر ہو یا نیاز ہو یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو نظر نیاز، ایک منٹ، تو نظر ہو نیاز ہو یہ ہے اللہ کے لیے، لیکن اس کا ثواب ہم کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کو۔ تو ثواب کسی کو بھی کر سکتے ہیں، صحابہ نے تو پورے پورے کنویں اپنی ماں کے نام پر وقف کر دیے، حضرت سعد نے اپنی ماں کے نام پر ایک کنواں مدینہ منورہ میں وقف کیا اور اس کا نام لکھا ھذا لبیر ام سعد، یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے۔ لوگ پانی پیتے تھے، حضرت سعد کی والدہ کو ملتا تھا ثواب۔ تو آپ کوئی بھی کام ہے کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ حضور اپنی امت کے لیے 2 قربانیاں کرتے رہے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ حضرت علی بھی 2 کرتے رہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ثواب ہے یہ چیز اور ہے، کرتے ذبح کرتے وقت حضرت علی بھی اللہ کا نام لیتے تھے، نبی پاک بھی رب کا نام لیتے تھے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے، حضرت علی نے کہا یہ نبی پاک کے لیے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے، ثواب پہنچانا اور ہے، ذبح کرتے وقت غیر کا نام لانا اور ہے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں غوث پاک کا ذبح کرتے وقت نام آ گیا، بسم اللہ کی جگہ غوث پاک کا نام لیا، حرام ہو گیا، بس سیدھا عقیدہ ہے۔ ثواب پہنچانا اور بات ہے۔ والمنخنقۃ، ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا جائے وہ بھی حرام۔ والموقوذۃ، ایسا جانور جو زخمی ہو کے مر جائے وہ بھی حرام۔ والمتردیۃ، جو بلندی سے گر کے مرے، کو پہاڑی سے گر کے مر گیا۔ والنطیحۃ، کسی 2 جانور لڑے، ایک کا سینگ دوسرے کو لگ گیا اور وہ مر گیا، وہ بھی حرام۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، ایسا جانور کہ جس کو کسی درندے نے پکڑ کے کھایا ہو اور وہ مر جائے وہ بھی حرام۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا، ہاں جس کو تم زندہ پالو اور اس کو تم نے ذبح کر لیا وہ جائز ہو جائے گا۔ یعنی یہ جانوروں میں کو مرنے کے قریب تھا، آپ نے چھری پھیر دی جلدی جلدی، ٹھیک ہے؟ تو اس حالت میں چاہے بیمار جانور بھی ہو یا زخمی بھی ہو، وہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ قربانی ہونا نہ ہونا ایک وہ علیحدہ چیز ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بڑا مسئلہ آ گیا پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، کوئی اوپر سے گرا ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی سینگ اکھڑ گیا، وہ ایک قربانی کے جب دن آتے ہیں تو آپ لوگ مسئلے اکثر سنتے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن جانور کے گوشت حلال یا حرام ہونے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ایسا جانور کہ جو آپ نے بتوں کی تقرب پانے کے لیے کہ قیامت والے دن ہم ان کی قربت میں آ جائیں، ان کے لیے اگر ذبح کیا، یہ جس کو ہندو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی مورتیوں، اپنے دیوتاؤں کے نام پہ بلی چڑھاتے ہیں،
ایسا جانور کا گوشت حرام ہے، چاہے وہ اس کو ذبح بھی کیا ہو، لیکن چونکہ وہ نیت کیا تھی کہ بت کے لیے، ہاں غیر اللہ کے لیے ہے نا، تو بت کے نام پر، اور وہ ویسے بھی بت پرست اللہ کا نام تو لیتے نہیں ذبح کرتے وقت، تو اس کا بھی حرام۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ ایک چیز بھی حرام ہے کہ فال نکالنا، فال نکالنا، ہاتھ دکھانا۔ لوگ اپنے ہاتھ دکھا رہے ہیں، پامسٹ بیٹھے ہوتے ہیں روڈوں پہ اکثر، اور وہ قسمت کا حال بتاتے ہیں جس کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں۔ وہ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ یہ فال نکالنا، اس طرح کی چیزیں یہ بالکل جائز نہیں ہیں۔ ستارہ نکالتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، حالانکہ یہ اگر بطور علم اس کو لیا جائے، علم لینا ایک اور چیز ہے، ایک اس پر یقین رکھنا اور چیز ہے۔ علم اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا حاصل کیا، ستاروں کے بارے میں علم نجوم کا باقاعدہ علم ہے، لیکن اس پر ایمان لانا نہیں چاہیے، ایمان لانا گناہ ہے۔ سیکھنا آپ سیکھیں، پامسٹری کے بارے میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، ایک نالج، بس نالج کی حد تک، ایک عقیدہ بنا لینا کہ واقعی بھائی اینج ہی ہونا ہے کہ جناب یہ ستارہ گردش کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر جو تقدیر مبرم ہے وہ ایسے رب نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے، اور ایک تقدیر معلق ہے کہ جو کہ کسی کو پتہ تو نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ کسی کی دعاؤں سے، خیرات کرنے سے وہ تقدیر پھر جاتی ہے۔ تو فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، فرمایا آج کفار تمہارے دین کی ناکامی سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشونی، تم کسی سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت وہ تھی جب حضور حج پہ تھے، حج کے موقع پر یہ اتری، اور فرمایا آج کے دن ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے، آج دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کس حوالے سے؟ حالانکہ وہی تو اس کے بعد بھی آتی رہی حضور پر، یعنی جس دن یہ آیت اتری ہے ٹھیک اس کے 3 ماہ بعد نبی پاک دنیا سے وصال فرما گئے تھے، یعنی ربیع الاول میں یہ آیت اتری ہے 10 ذی الحج، حج کا دن تھا جو جس دن نبی علیہ السلام وہاں پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے میدان عرفات میں، اس موقع پر حضور پر یہ آیت اتری کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل کیا حلال و حرام کے بارے میں، کہ جو چیز حلال کرنی تھی، جو حرام کرنی تھی، وہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تم پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمت تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، ہاں جو بندہ مجبور ہو جائے شدت بھوک کی وجہ سے اور کچھ کھانے کو نہیں، غیر متجانف لاسم، اور اس کے دل میں اس حرام جانور یا حرام چیز جو ہم نے حرام کر دی ہے اس کے کھانے کی خواہش بھی نہیں ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے جان نکل رہی ہے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اتنا کھا لے کہ زندہ رہ لے۔ یہ جو پیچھے میں نے آیتیں بتائی ہیں، خنزیر کا گوشت ہے، خون ہے، مردار ہے، مختلف قسم کے جانور بتائے، وہ جانور کہ جو مرا ہوا ہے، مردار پڑا ہے، یا زخمی حالت میں مر گیا، یا گر کے مر گیا، کسی حالت میں مر گیا، اس کو ذبح کوئی نہ کر سکا، تو آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، آپ مر رہے ہیں، اس حالت میں اللہ نے اجازت فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، کہ کون کون سی چیزیں حلال کی ہیں۔ پیچھے حرام چیزوں کا ذکر تھا، یہ چیزیں حرام ہیں، اب حلال کا فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے احل لکم الطیبات، اللہ نے ہر پاک صاف ستھری چیز تمہارے لیے حلال کر دی، ہر پاک چیز۔ وما علمتم من الجوارح، اب اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے بندے کے لیے پسند ہی وہ چیز کی ہے جو حلال اور صاف ستھری ہے مسلمان کے لیے، جو حرام تھی وہ اللہ نے پیچھے بتا دی ہے۔ وما علمتم من الجوارح، تو جو تم نے شکاری جانور اپنے پاس رکھے ہیں انہیں شکار کا طریقہ سکھا دو،
مما علمکم اللہ، انہیں اسی طرح تم سکھاتے ہو جس طرح رب نے ان کو سکھایا۔ جو اپنے پاس شکاری جانور رکھتے ہیں نا تو شکار کا انداز بھی ان کو بتاتے ہیں۔ تو فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو فرمایا اور اس جانور میں سے کھاؤ جو تمہارا شکار تم تک لے کے آتا ہے۔ کسی نے کتا رکھ لیے شکار کرنے کے لیے، یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں نا جنگل میں کو گن کے ساتھ یا تیر کے ساتھ، پرانے وقتوں میں لوگ تیر کے ساتھ شکار کرتے تھے، پھر وہ جانور بھاگ نہ جائے تو اس کے لیے کتا یا کوئی چیز رکھی ہوتی یا بھیڑیا رکھا ہوتا تھا اپنے پاس، وہ اس کو پکڑ کے لاتا تھا تاکہ جانور بھاگے نہ۔ کئی جانوروں کو ایک اگر کوئی ضرب لگتی تھی تو وہ اپنے آپ کو بچا کے بھاگ جاتا تھا، وہ اپنے ساتھ شکاری کو کتے رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، سو اس شکار سے کھاؤ جو تمہارے شکاری جانور تمہارے لیے روک کر رکھیں، یعنی شکاری جانور بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، وہ اس کو اگر لے کے آتا ہے تو اس میں سے بھی کھاؤ، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کتا بھی لے کے آ رہا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ کتے نے اس کو کھایا تو نہیں ہے، وہ تو صرف پکڑ کے لا رہا ہے۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج اللہ نے تم پر حلال کر دی ہیں پاک صاف چیزیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا ہے۔ اہل کتاب، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اہل کتاب عیسائی ہو یا یہودی ہو، اس کا ذبیحہ اگر وہ جانور ذبح کرے، قرآن کہتا ہے احل لکم، حل لکم، تمہارے لیے وہ جانور حلال ہے۔ لیکن مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی عیسائی ہے حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا نہیں کہتا، اللہ کا بندہ اور رسول کہتا ہے، یہودی ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتا ہے، اور وہ ذبح کرتے وقت رب کا نام بھی لیتا ہے، تو جائز ہے ذبح کرتے وقت، یعنی گردن پوری نہیں اتارنی، صرف ذبح، یعنی جو شرعی لحاظ سے ذبح ہوتا ہے۔ اگر اس صورت میں کسی غیر مسلم نے کر لیا اور وہ عقیدہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو قرآن کہتا ہے حل لکم، اس کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ شرائط کے ساتھ، مطلقاً نہیں، ہر عیسائی نہیں، ہر عیسائی نہیں، کچھ عیسائی اگر ایسا مانتے ہیں تو آپ ذبح کرتے وقت اپنے سامنے کروائیں، اور اس ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام بھی ساتھ لیں، تو اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی کچھ لوگ اگر جانور مطلب گوشت بیچتے ہیں اور جانور خود ہی ذبح کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہمارے جو گائے کا گوشت بیچتے ہیں ان کی دکان سے عیسائی بھی گوشت لیتا ہے اور مسلمان بھی لیتا ہے۔ تو کیا تو مسلمان نے ہے نا ذبح، جانور نے ذبح مسلمان نے کیا ہے، اب وہ جو ذبح مسلمان نے کیا ہے وہ غیر مسلم کے لیے بھی اللہ فرماتا ہے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا جو کھانا ہے ذبیحہ وہ ان کے لیے بھی جائز ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا کاروبار ہے لیکن ان کے لیے بھی جائز ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور آزاد پاک دامن عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جو غیروں میں سے ہوں، یعنی عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ان کی عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح بھی جائز ہے۔ لیکن میں نے وہ شرائط آپ کو بتا دی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتی ہوں، شریک نہ ٹھہراتی ہوں اللہ کے ساتھ، اگر ان کی عورتیں ہیں شریک نہ، اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہیں تو وہ پھر وہ مشرکہ ہوں گی، اور مشرکہ کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا، ان المشرکون نجس، کہ مشرک سارے سارے پلیت ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اور سورہ نور میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مسلمان باندی غلام لڑکی آزاد مشرکہ عورت سے وہ پھر غلام بہتر ہے، پھر مسلمان کو چاہیے اگر وہ غلام بھی ہے نا اس کے ساتھ شادی کر لے، مشرک عورت کے ساتھ شادی نہ کرے۔ تو مشرک اگر ہوگی، عیسائی ہو یا یہودی ہو، اگر مشرکہ ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ کے ایک مانتے ہیں، توحید پرست ہیں، چاہے حضور کا کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا لیکن اللہ کی توحید پر ایمان ہے ان کا،
اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے لم یلد ولم یولد، جو سورہ اخلاص میں اللہ نے بیان کیا نا لم یلد ولم یولد، اس نظریے پر اگر کوئی عیسائی یہودی عورت کاربند ہوگی اس کے ساتھ تمہاری شادی بھی جائز ہے، نکاح بھی کر سکتے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، تو جب ان سے شادی کرو تو ان کا حق مہر بھی ادا کرو، یہ بھی نہیں ہے کہ بغیر حق مہر کے ساتھ ہی شادی کرتے پھرو۔ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، در حالانکہ تم ان کو نکاح کی قید میں لانے والے نہیں ہو اور نہ تم اعلانیہ بدکاری کرنے ہو۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم ان کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے، سمجھتے ہو کہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، لیکن ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ان شرائط کے ساتھ کہ توحید پرست ہو تو پھر جائز ہے، پھر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، توحید پرست نہیں اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کیا کیا، اپنے آپ کو دوبارہ کفر کی طرف راغب کر لیا، یعنی کوئی مسلمان ہوا تھا دوبارہ عیسائی ہو گیا، عیسائی تھا پہلے مسلمان ہوا لیکن اس نے کسی عیسائی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور دوبارہ پرانے دین میں چلا گیا، تو اللہ فرماتا ہے فقط